ایک شخص مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، مجھے بتائیے کہ موت کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیے، میں یقین کر لوں گا۔ مولا علی نے فرمایا تو سنو، موت زندگی ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی موت انسان کی زندگی ہو؟ تو مولا علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ جب تو پیدا ہوا تو کس حالت میں تھا؟ تو اس شخص نے کہا میں تو کیا، ہر انسان، ہر بچہ، ہر شخص جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ رو کیوں رہا ہوتا ہے؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ رو اس لیے رہا ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہی اس کی زندگی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آنے لگتا ہے یا جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہمیں پتہ چلا کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا کیوں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو لوگ روتے ہیں، سب لوگ روتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہے، جہاں اس کو عیش و عشرت ملے گا اگر اس نے یہاں نیک اعمال کیے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں موت کی حقیقت کا پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا کیوں ہے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ ایک سوال کیا کہ علی، مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نیکی قبول ہو گئی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دیا کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کے بدلے برائی کی صورت میں ملے، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ شخص نے سوال کیا کہ مولا علی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے تمہیں اللہ اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا علی یہ بتائیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز کس طرح کریں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اسے جواب دیا کہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ مولا علی، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو مستجاب کیسے کروائیں، ہم اپنی دعائیں قبول کیسے کریں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دعائیں مانگنا جب شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ مولا علی، ہمیں یہ بتائیے کہ لوگ ہمارا دل دکھائیں تو ہم کیا کریں؟ لوگ ہمارا قدم قدم پہ دل دکھاتے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھنا کہ جب بھی اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے کہ جب بھی ہمارا دل کوئی دکھائے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں توڑ رہا ہے، اور اس کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب ہمارا دل دکھتا ہے تو ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ علی، یہ بتائیے کہ اللہ کا ڈر ضروری ہے یا اللہ سے محبت؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے محبت کی جائے، محبت اس قدر ہو کہ اس محبت کی بنا پر یہ ڈرا جائے کہ کہیں میرا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ناراض ہونے کا بھی ڈر انسان میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے محبت کی جائے اور پھر اس سے ڈرا جائے۔
یہ شخص مسلسل سوال کر رہا ہے کہ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت علی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کس شخص سے زیادہ محبت ہے؟ بظاہر تو ہم سے سب محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو جواب دیا کہ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے سمجھو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بے شک میرا مولا علی علم کا دروازہ ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے۔